السلام علیکم دوستو، جس دور میں محمد بن قاسم سندھ اور طارق بن زیاد اندلس یعنی اسپین فتح کر رہے تھے، اسی دور میں اسلام کا ایک نہایت عظیم سپہ سالار وسطی ایشیا میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑنے میں مصروف تھا۔ وسطی ایشیا جو آج کئی ممالک میں تقسیم ہے، جنہیں آج ہم قازقستان، ترکمانستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان کے ناموں سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور روس کے کئی علاقے اس عظیم فاتح کے مرہون منت سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ یہ فاتح تھا قتیبہ بن مسلم، جس کی فتوحات محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور دیگر کئی فاتحین کے مقابلے کہیں بڑی اور شاندار تھیں، لیکن بدقسمتی سے اسے تاریخ میں وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا۔ قتیبہ بن مسلم دراصل عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی دریافت تھا۔ روایت کے مطابق حجاج بن یوسف کی قتیبہ سے ملاقات ابن اشعث کی بغاوت کچلنے کے دوران ہوئی، جہاں وہ قتیبہ بن مسلم کی جنگی صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ایک عیسائی پادری سے ملا جو ستاروں کے ذریعے مستقبل کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ اس پادری نے حجاج کو بتایا کہ عنقریب حجاج کے تخت پر ایک یزید نامی شخص ہوگا۔ اس پیشین گوئی سے حجاج کا شک خراسان کے گورنر یزید بن محلب کی طرف گیا، جسے کچھ روز قبل حجاج ہی نے خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ حجاج نے احتیاط کے پیش نظر یزید بن محلب نامی اس شخص کو گورنری سے ہٹا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ یزید بن محلب چونکہ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا گہرا دوست تھا، سو یہ بات حجاج اور سلیمان کے بیچ رنجش کا سبب بھی بنی۔ یزید بن محلب کی جگہ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا نیا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف ویسے تو تاریخ کا ایک متنازع ترین کردار ہے، لیکن قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر مقرر کرنا اس کا ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔ خراسان دراصل ایک قدیم ریاست کا نام ہے جو پاکستان، افغانستان اور ایران کے کئی علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہ علاقے بظاہر تو مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، مگر ان میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی رہتیں۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے خراسان پہنچتے ہی یہاں اٹھنے والی بغاوتوں کو نہایت عقل مندی سے کچل دیا اور کچھ ہی عرصے میں ریاست کا نظم و نسق درست کر دیا۔ وہ خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ چاہتا تو آرام و سکون سے اپنی زندگی خراسان کے دارالخلافہ مرو میں بسر کرتا، لیکن قتیبہ بن مسلم جو ایک پیدائشی سپہ سالار تھا، اس نے خراسان کی فوج کو مستحکم کیا، تمام وسطی ایشیائی ممالک میں اپنا جاسوسی کا نظام پھیلایا اور کئی چھوٹی ریاستوں کو بغیر جنگ کے ہی اپنی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کا خواب تھا کہ وہ سمرقند اور کاشغر جیسی تجارتی منڈیوں پر اسلامی پرچم لہرائے، مگر اس خواب کے بیچ سب سے بڑی رکاوٹ بخارا کی بادشاہت تھی۔ جی ہاں دوستو، اس دور میں بخارا صرف ایک شہر کا نام نہ تھا، بلکہ یہ ایک پوری سلطنت تھی جس کی فوج 6 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ قتیبہ بن مسلم کی فوج 40,000 سے زائد نہ تھی۔ اس کے باوجود قتیبہ بن مسلم نے سلطنت بخارا کے مضبوط ترین شہر بیکند پر یلغار کی، جہاں ارد گرد کی تمام بادشاہتیں قتیبہ سے جنگ پر اتر آئیں اور اس کی فوج کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ نہ تو کوئی قاصد بھیج کر حجاج بن یوسف سے مزید فوج کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا اور نہ باہر سے کوئی امداد پہنچ سکتی تھی۔ ایسے میں قتیبہ بن مسلم اور اس کی فوج نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے اسے دنیا کے بہترین فاتحین میں سے ایک ثابت کر دیا۔ قتیبہ نے چند ہزار کی سپاہ سے لاکھوں پر مشتمل فوج پر ایسا دھاوا بولا کہ چند ہی گھنٹوں میں اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا اور بیکند شہر پر قبضہ ہو گیا۔ بخارا کا بادشاہ دروان اس شکست پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قتیبہ کی اگلی منزل اب بخارا کا شہر ہوگا، سو اس نے قتیبہ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔
اسے زر و جواہرات تحفے میں بھیجے اور حسین و جمیل کنیزوں کا لالچ دیا، یہاں تک کہ قتیبہ کے قتل کی غرض سے بھی ایک ٹیم روانہ کی، جبکہ دوسری طرف قتیبہ ان تمام باتوں سے بے نیاز بخارا پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ انہی دنوں حجاج بن یوسف نے قتیبہ سے مدد طلب کی اور سندھ پر حملے کے لیے، جسے محمد بن قاسم نے انجام دینا تھا، کچھ فوجی دستے مانگے۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے محمد بن قاسم کے لیے 5000 کے قریب فوج روانہ کی، لیکن اس امداد کے نتیجے میں اس کی اپنی فوج بہت کم رہ گئی۔ وہ اپنے فیصلوں پر پختہ رہنے والا انسان تھا، سو اس نے مقررہ وقت پر اسی فوج کے ساتھ بخارا پر حملہ کیا۔ اس حملے کی بروقت اطلاع بخارا کے بادشاہ زروان کو مل چکی تھی، اس لیے اسے فوج جمع کرنے کا بھرپور وقت ملا اور وہ 6 لاکھ فوج قتیبہ کے مقابلے پر لے آیا۔ اس جنگ میں قتیبہ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، لیکن وہ اپنی فوج کو کسی بڑے نقصان سے بچاتے ہوئے واپس اپنے دارالحکومت مرو لے آیا۔ اب قتیبہ نے نئے سرے سے جنگ کی تیاریاں شروع کی، جاسوسی نظام کو مزید بہتر بنایا اور ایک مرتبہ پھر بخارا پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی قتیبہ کی فوج ہزاروں اور بخارا کی فوج لاکھوں میں تھی، لیکن اپنی جنگی صلاحیتوں اور کامیاب حکمت عملی کے سبب قتیبہ نے بخارا کی فوجوں کو زبردست شکست دی اور بخارا جیسا تہذیب یافتہ شہر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا، جو بعد ازاں اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنا۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سمرقند اور کاشغر جیسے شہروں کو بھی فتح کیا، جو آج کل چین کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد قتیبہ کی نظریں ملک چین کی جانب تھیں، لیکن چین کے بادشاہ نے قتیبہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ آج وسطی ایشیا کے ممالک اور چینی صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں کا وجود قتیبہ بن مسلم کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن دوستو کہتے ہوئے افسوس ہے کہ ملت اسلامیہ کے اس عظیم سپوت کا انجام بھی دیگر اسلامی فاتحین کی طرح نہایت کربناک ہوا۔ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کے انجام کے بارے میں تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، ایسا ہی کچھ قتیبہ بن مسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہوا۔ چونکہ سلیمان کی حجاج بن یوسف کے ساتھ دیرینہ عداوت تھی، اس وقت تک حجاج بن یوسف تو فوت ہو چکا تھا، لیکن اس کے مقرر کیے سالار یعنی محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم باقی تھے۔ قتیبہ بن مسلم چونکہ ایک دور اندیش انسان تھا، اس لیے اپنے ممکنہ انجام سے باخبر تھا، سو اس نے اپنے فوجی جرنیل اور دیگر سرداروں کو طلب کر کے سلیمان بن عبد الملک کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی فوج کا بیشتر حصہ عرب کے قبیلے بنو تمیم پر مشتمل تھا، جس کا سردار وکی نامی ایک شخص تھا۔ اس نے قتیبہ کی فوج میں بغاوت پیدا کر دی، چنانچہ وہ فوج کہ جسے قتیبہ نے اپنے خون اور پسینے سے ایشیا کی بہترین فوج میں تبدیل کر دیا تھا، قتیبہ بن مسلم کی ہی جان کے در پہ ہو گئی۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بغاوت میں سلیمان بن عبد الملک کا ہاتھ تھا، حقیقت بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ قتیبہ کو اپنے خاندان کے ہمراہ مرو شہر سے باہر ایک خیمے میں پناہ لینی پڑی۔ ایک دن اس کے لشکر نے اس خیمے پر حملہ کر دیا اور قتیبہ بن مسلم کو اس کے تمام بھائیوں اور بیٹوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بعد ازاں قتیبہ بن مسلم کا سر کاٹ کر سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں بھیجا گیا۔ افسوس کہ وہ شخص جس سے ایشیا کی تمام حکومتیں لرزتی تھیں، آج اپنے ہی تربیت دیے گئے فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔